تم ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 2015 کا پی وائی کیو کوشچنس، اور اس میں پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں دیکھیں گے۔ 1 میں 50 سوال دیکھیں گے اور 2 میں 75 سوال کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایگزامز قریب ہے اور آپ کے لیے اسے کمبائن کر دیا گیا ہے۔ 2015 سے بہت ہی اچھے کوشچنس ہیں، تو لاسٹ تک بنے رہیں۔ آپ کے ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اہم ہوگی۔ یہاں سے تو پی وائی کیو لازمی کرے آپ 2023 تک، 2015 سے 2023 تک آپ ضرور سے پی وائی کیو لگائیں۔ تو پہلا کوشچن ہے یہاں پہ، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو یہ لکھی گئی تھی احمد شاہ بہمنی کے زمانے میں۔ قدم راؤ اس میں راجا ہے اور پدم راؤ کیا ہے؟ وزیر ہے۔ نظامی کی یہ مثنوی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو بوستان خیال یہ ہے سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، اور بوستان خیال سے داستان بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو یہاں مثنوی پوچھا گیا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے موازنہ انیس و دبیر کا مصنف کون ہے؟ تو شبلی نعمانی موازنہ انیس و دبیر کے تخلیق کار ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے حدائق الانظار کا تعلق کس داستان یا کس داستان کا حصہ ہے؟ تو یہ ہے بوستان خیال کا ہی حصہ ہے۔ پانچواں سوال ہے یہاں پہ، خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو مچھر ان کا کیا ہے؟ انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا۔ اب ہمارے سلیبس میں نہیں رہے یہ۔ چھٹا کوشچن، ناول آنکھ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ تو 1959 میں یہ شائع ہوا تھا۔ آنکھ کا دریا قرۃ العین حیدر کا افسانہ ناول ہے۔ ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوش نما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوش نوا چڑیاں دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں، اسی کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ مذکورہ بالا عبارت کس کی ہے بتانا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ منشی پریم چند کی کیا ہے؟ عبارت ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے پیپر میں بھی یہ عبارت گزر چکی ہے۔ دیکھیں ریپیٹ ہوتے ہیں کوشچنس۔ نوافل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا باغ و بہار میں اس کا ذکر ہے۔ نواں کوشچن سے رکن الدین قرشا کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ فردوس بری کا کردار ہے، اور فردوس بری عبدالحلیم شرر کا کیا ہے؟ ناول ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ نمبر 10 ہے، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر کہلاتی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا وہ حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ تو یہ سند سے کوشچن ہے، اسے بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے شعر دیا ہوا ہے، اس کے تخلیق کار کون ہے بتانا ہے۔ فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ، اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چکبست۔ رائٹ آنسر ہوگا چکبست۔ اس کے بعد ہے 12واں کوشچن، طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ قدرت اللہ شاہ تذکرہ ہے طبقات الشعراء۔ اس کے بعد ہے 13واں کوشچن، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ قصیدہ ہے سودا کا۔ اس کے بعد ہے 14واں کوشچن، نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت
اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو ہندوستانی بچوں کا قومی گیت یہ ہے اقبال کی نظم، اسے بھی یاد رکھیں، اور ان کے کس مجموعے میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بانگ درا میں۔ کوشچنس ہیں، ان میں سے علی سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ تو ان کی کتاب کا نام کیا ہے بتانا ہے علی سردار جعفری کی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ اس کے بعد ہے 16واں کوشچنس، ایک چادر میلی سی کے لیے راجندر سنگھ بیدی کو کس انعام سے نوازا گیا ہے؟ تو ایک چادر میلی سی کس کی ہے؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کی ہے، اور اس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آنسر سی ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے 17واں کوشچنس، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے فراق گورکھ پوری کا۔ اس کے بعد ہے 18واں کوشچنس، نقوش زنداں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میں عورت ہوں، کمزور ہوں، اوجھی ہوں، تم مرد ہو، مضبوط ہو، عالی ہمت ہو، یہ کمینہ پروری تمہاری شان سے بعید ہے، میں کبھی تمہاری تھی، گو خط مجھے تم سے الگ کیے دیتے ہیں، لیکن میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مذکورہ بالا عبارت یہ منشی پریم چند کی کس کہانی سے ماخوذ ہے بتانا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نگاہ ناز۔ گنج قوی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ میر امن کی کتاب ہے، باغ و بہار کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کتاب لکھی ہے، تو بتانا ہے یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا انور سہیلی۔ انور سہیلی کا یہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد 21واں کوشچنس ہے، شعور کی رو کی ٹیکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا لندن کی ایک رات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آنکھ کا دریا، اسی میں بھی استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے دن قریب ہے شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی، یہ شعر ناول امراؤ جان ادا کے کس حصے سے ہے یا کس حصے میں استعمال ہوا ہے؟ تو یہ بعد کے پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے، تو یہ ناول کے اختتام پر یہ شعر ہے۔ اس کے بعد ہے مجموعے میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے، تو ہندی مسلمان یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، بتانا ہے کہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ضرب کلیم۔ کوشچنس، تذکرہ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے؟ تو گلشن بے خار کا مصنف ہے شیفتہ۔ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو ان کی کتاب کا نام بتانا ہے شمس الرحمن فاروقی کی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اثبات و نفی، یہ کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد 26واں کوشچنس ہے، عبد القادر نے علامہ اقبال کے مجموعے بانگ درا کی کون سی نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ تو شمع شاعر کو کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ عبد القادر نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ قول دیا ہوا ہے، ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے علی عباس حسینی کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے 28واں کوشچنس، مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مولوی عبدالحق کی پیدائش ہوئی تھی میرٹھ میں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ اس کے بعد ہے 29واں کوشچن، میں ناؤ پر اور آنگن کس کی کہانیاں ہیں؟ تو یہ کس کی کہانیاں ہیں بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کرش چند کی یہ کیا ہے؟ کہانیاں ہیں۔ ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے، ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟
تو یہ قول ہے ڈی ایچ لارنس کا کیا ہے قول ہے، تو اس کا آنسر ڈی ہوگا۔ اس کے بعد ہے 31واں کوشچن، درج ذیل میں سے کون سا تصور شبلی کے تصور تنقید کا حصہ نہیں ہے؟ تو محاکات یہ انہی کا ہے، احساس اور ادراک وہ بھی انہی کا ہے، اور تشبیہ و استعارہ یہ شبلی کے تصور تنقید کا حصہ ہے، لیکن یہ اصلیت نہیں ہے۔ یہ کس کا ہے؟ تو یہ حالی کے تصور تنقید کا حصہ ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر 4 ہوگا۔ دیوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حیدرآباد۔ اس کے بعد ہے طلسم اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ تو یہ بوستان خیال سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے 34واں کوشچن، متنی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تو متنی تنقید یہ خلیق انجم کی کیا ہے کتاب ہے۔ اس کے بعد دیوا ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ کس کا قول تھا؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اس کے بعد ہے گودان کا کون سا کردار لو لگنے سے مرتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حوری، اور باقی کے یہ بھی کردار آپ یاد رکھیں، گوبر دھنیا، پروفیسر مہتا، یہ بھی گودان کے ہی کردار ہے۔ گودان منشی پریم چند کا کیا ہے ناول۔ اردو میں ڈرامے سب سے پہلے کہاں لکھے گئے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اردو میں سب سے پہلے ڈرامے لکھے گئے لکھنؤ میں، اس کا رائٹ آنسر ڈی ہوگا۔ شاد عظیم آبادی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ نام ہے سروش متی کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے 39واں کوشچن، فیض کسی نظریے کا نہیں احساس کا شاعر ہے، یہ بھی قول ہے، کس کا قول ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نون میم راشد۔ صاحب تہذیب ہے اور صاحب جوہر، ان میں بھی نہیں قوم کے ہمدرد میسر، ہے سر میں ہوا حرص کی دل میں ہوش زر، نہ ملک کے حامی ہے نہ ہی قوم کے رہبر، بس زر کی پرستش انہیں فرض ازلی ہے، بت ہیں تو یہی ہیں جو خدا ہے تو یہی ہے۔ مذکورہ بالا بند کی شاعر کا ہے بتا، آنسر ہوگا چک بست۔ اس کے بعد ہے 41 کوشچن، منشی پریم چند کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ ہنس یہ نکالتے تھے۔ اس کے بعد ہے زمان دل گداز، یہ ہے عبدالحلیم۔ درج ذیل لوک گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا ہے؟ کاگاہ سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دوائی نینا مت کھائیو، پیا ملن کی آس۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نظارہ درمیان ہے میں انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے، باقی انہی کے ہیں۔ فوٹوگراف، آوارہ گرد اور روشنی کی رفتار بھی یہ قرۃ العین حیدر کا ہی ہے۔ تاثراتی تنقید کو کس نقاد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اسپنگارن، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ کوشچن، کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ تو ان داتا یہ منشی پریم چند کا نہیں ہے، باقی تینوں منشی پریم چند کے ہیں۔ اس کے بعد ہے 45 کوشچن، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں، نذیر اکبر آبادی دہلی میں کیا ہے پیدا ہوگا ڈی۔ اس کے بعد ہے انقلاب کس کا ناول ہے؟ تو انقلاب کس کا ناول ہے؟ یہ خواجہ احمد عباس کا ناول ہے انقلاب۔ اس کے بعد آگے ہیں یہاں پہ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4 بار۔ بہر نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر۔ مذکورہ تعلق کیا ہے قصیدے سے ہے،
بتانا ہے کہ یہ کس کا قصیدہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ذوق کا۔ اس کے بعد ہے 49 کوشچنس، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ تو بحر متقارب میں یہ لکھی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچنس ہے، یہاں پہ ایک بند دیے ہوا ہے مرثیے کا، بتانا ہے کس کا ہے۔ اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، نیچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند ہلال، گرچہ بچپن تھا یہ رستم کو سمجھتے تھے وہ سال، صف سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ تو اس کا رائٹ آنسر میر انیس کا یہ کیا ہے، شعر ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا پیپر 2 ختم ہوتا ہے۔ اب ہم پیپر 3 کے جانب پڑھتے ہیں۔ پیپر 3 میں ہم 75 سوالات کو دیکھیں گے۔ تو دسمبر 2015 کے کل 75 سوالات کو دیکھیں گے۔ کافی اچھے سوالات ہیں اس میں بھی، تو لاسٹ تک دیکھتے رہیں۔ ایک ہی بار آپ کا پیپر 1 اور پیپر 2 کور ہو جا رہا ہے۔ تو پہلا کوشچن ہے یہاں پہ، باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ احمد کا یہ کیا ہے، بیٹا تھا۔ کا سوال، ان میں کون سی تصنیف رجب علی بیگ سرور کی نہیں؟ آنسر ہوگا مذہب عشق، یہ کیا ہے، ان کی نہیں ہے۔ باقی تینوں بھی کیا ہے، رجب علی بیگ سرور کے ہی ہیں۔ ان میں سے کون سا کردار فسانہ عجائب کا نہیں ہے؟ تو فسانہ عجائب جانے عالم، ملکہ مہر نگار، انجمن آرا، یہ بھی کیا ہے، انہی کا ہے فسانہ عجائب کا، لیکن محمودہ یہ ان کا نہیں، اس کا نہیں ہے فسانہ عجائب۔ شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا؟ تو شبلی نعمانی کے تیسرے خطوط کا مجموعہ کس نے؟ منشی امین الدین زبیری نے کیا ہے، یہ ترتیب دیا۔ اس کے بعد ہے خواجہ امان دہلوی نے کس داستان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بوستان خیال کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ چھٹا سوال ہے، کس زبان کا غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل یہ کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے گلاب کی واپسی کس کا ڈرامہ ہے؟ 7ویں کوشچنس میں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ احمد عباس کا۔ اس کے بعد ہے 8واں کوشچنس، ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے؟ تو سرخ سویرا، بساط رقص اور گلتر یہ مخدوم کا ہے۔ رخسار سحر یہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے۔ خطبات حمیدیہ میں کل کتنے خطبات پر مشتمل ہے؟ تو یہ خطبات حمیدیہ یہ ہے 12 خطبات پر مشتمل۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے 10واں کوشچن، ان میں سے کون سی مثنوی میر تقی میر کی نہیں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہنگامہ عشق، یہ میر تقی میر کی نہیں ہے۔ انداز نظر اور حرف آشنا کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جان نثار اختر۔ رانا چنگیزی کے غزلوں کا انتخاب گنجینا کس نے ترتیب دیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علی سردار جعفری نے اسے ترتیب دیا۔ اس کے بعد ہے 13واں کوشچن، پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو طلسم خیال، اور باقی کے بھی انہی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ یہ سردری کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی، ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، محلے لوٹے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھیں، جیسے بڑی واردات ہونے والی ہے۔ تو مذکورہ بالا عبارت کس افسانے کی ہے بتانا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا
عصمت چغتائی کے افسانے کی ہے۔ اس کے بعد ہے پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی کس افسانہ نگار نے کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا راجندر سنگھ بیدی نے کی ہے۔ 16واں کوشچن ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ابابیل۔ باقی بھی انہی کے ہی ہے، ایک لڑکی نیلی ساڑی اور میں کون ہوں، یہ بھی خواجہ احمد عباس کے ہی ہے۔ بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کھیون ہارو چل بسے پار کرو کرتار۔ اس گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے اپنے کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چاندنی بیگم۔ کوشچن صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکِ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، علامہ اقبال کے کس نظم سے ماخوذ ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ ہے ذوق و شوق سے ماخوذ ہے۔ تو اس کے بعد ہے 19واں کوشچن، یہاں پہ ہے درج ذیل میں سے کون سا مجموعہ جوش کا ہے؟ تو حرف و حکایات یہ جوش کا ہے۔ اس کے بعد ہے 20واں سوال، درج ذیل میں سے کون سی اصطلاحات صوتیات سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کار، یہ کیا ہے صوتیات سے متعلق نہیں ہے۔ ان میں سے آغا حشر کشمیری کا کون سا ڈرامہ المیہ ہے؟ رستم و سہراب۔ یہ فضل الدین منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کون سا افسانہ نگار فلم ساز بھی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ احمد عباس۔ 24واں کوشچن ہے مرزا دبیر کی جائے پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کی پیدائش ہے دہلی میں ہوئی۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ اس کے بعد ہے آثار سنادید کا دوسرا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا؟ آثار سنادید یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1854، تو یعنی بی۔ اس کے بعد ہے 26واں کوشچن، حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار سب سے پہلے کہاں اسٹیج ہوا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جامعہ کیمپس میں، کیا ہے جامعہ ملیہ میں یہ پہلی بار اسٹیج ہوا۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے، یہ کس تنقید نگار کا قول ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا احتشام حسین۔ اس کے بعد ہے بانگ درا کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہمالیہ۔ یہ بانگ درا کی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد ہے 29واں کوشچن، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ شعر علامہ اقبال کے کس نظم سے ماخوذ ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا طلوع اسلام سے یہ ماخوذ ہے۔ آغا حشر کشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ڈرامہ تھا؟ آفتاب محبت۔ کوشچن، حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یہ داستان ہے باغ و بہار کے کردار ہے، اور یہ چوتھے درویش میں یہ دو کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی سند ہے محبت حسین کی، نماز فرض ہے طاعت حسین کی، ہفتاد حج ہے ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی، دنیا و دے کا بیرت مولا سے چین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے۔ مذکورہ بالا بند کس کے مرثیے سے ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سلامت علی دبیر کا یہ مرثیے کا بند ہے۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ
33واں کوشچن، نصیر الدین ہاشمی نے کس داستان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا صبرس۔ اس کے بعد ہے 34واں کوشچن، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائیڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مخالف تھے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آل احمد سرور۔ 35واں کوشچن، کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علی نامے کو۔ اور اسی طرح کا سوال اردو کے کس ادیب نے علی نامے کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا ہے؟ اس طرح سے قول بنا تھا، اب دیکھیں یہاں پہ چینج ہو گیا۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان پریم چند کا ہے؟ تو ہمیں حسن کا معیار کیا ہے؟ بدلنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں صنعت کا استعمال، آنسر ہوگا صنعت تلمیہ۔ اور یہ کس کا شعر ہے؟ یہ اسی طرح سے ایک سوال گزرا تھا پچھلے پیپر میں، تو دیکھیں کس طرح سے سوال کی نوعیت کو چینج کر کر بھی پوچھا جاتا ہے۔ میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے پڑھا تھا حیدرآباد میں۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آل احمد سرور کی رائے ہے۔ کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑھا ہے؟ شبنم کا ایک موتی نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ اس شعر میں ہیرے کی کیل سے کیا مراد ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس شعر میں ہیرے کی کیل سے کیا مراد ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شبنم کی بوند۔ اس کے بعد ہے غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا قاضی عبدالودود۔ زمانے میں جہاں صبح روز مسکراتی ہو، جہاں دوپہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرندے ہر صبح و شام چہکے، اسے قید خانے ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ مذکورہ عبارت کس کتاب سے لی گئی ہے؟ تو یہ عبارت لی گئی ہے غبار خاطر سے۔ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس ادیب کی تخلیق ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ابوالکلام آزاد۔ اور غبار خاطر سے لی گئی یہ کیا ہے؟ عبارت ہے۔ اس کا رائٹ آنسر بی ہوگا۔ اس کے بعد ہے 43واں کوشچن، مارگریٹ جیمز کراس کسلے اور میری پاول کس ناول کے کردار ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گریز، یہ عزیز احمد کی کتاب ہے۔ 44 کوشچن، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علی گڑھ۔ اس کے بعد ہے 45 کوشچن، کون سی تنقیدی کتاب احتشام حسین کی نہیں ہے؟ تو تنقیدی تناظر یہ احتشام حسین کی نہیں ہے، یہ باقی کے تینوں بھی انہی کے ہیں، اسے بھی یاد رکھیں۔ تنقیدی جائزے یہ احتشام کی ہے، تنقید اور عملی تنقید بھی انہی کی ہے، ذوق ادب اور شعور یہ بھی احتشام حسین کی ہی ہے۔ اس کے بعد ہے 46 کوشچن، کس داستان کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا ہے؟ تو باغ و بہار کا ترجمہ ان زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے پہلے صدر کون مقرر ہوئے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ملک راج آنند، یہ پہلے صدر تھے۔
سیر زندگی کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ 49 کوشچنس۔ شور سینی پراکرت کا مرکز کہاں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا متھورا۔ اس کے بعد یہ وہ ہے میں ایک میاں ہوں کس کا انشائیہ ہے؟ 50 کوشچنس۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پطرس بخاری۔ آسنا اسٹیشن کا مسافر کس کی نظم ہے؟ تو یہ اختر الایمان کی کیا ہے؟ نظم ہے۔ کوشچنس۔ تیری آمد کی تصدیق تیرے جلووں کے نثار میری قبر پہ آ حشر کا سامان بھی لا۔ تو یہ شعر کس کا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فانی۔ اس کے بعد یہ وہ ہے یہاں پہ ہستی اور سہاگن بیوہ کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جوش کی یہ نظمیں ہیں۔ جانوروں میں گدھا سب سے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو پرلے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ یہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کے افسانے کی عبارت ہے۔ اندر سبھا امانت میں کتنی پریاں ہیں؟ تو یہ اندر سبھا ڈرامے کے تعلق سے کہا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4۔ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اکبر الہ آبادی کی کیا ہے؟ نظمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے 57 کوشچنس۔ ثناء اللہ کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو میرا جی کا یہ اصل نام ہے ثناء اللہ ڈار۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 58 کوشچنس۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں کو زمانی ترتیب سے درست کرنا ہے، زبانی ترتیب سے لگانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ میرے بھی صنم خانے سفینے غم دل، آنکھ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر، یہ قرۃ العین حیدر کے زمانی ترتیب سے درست ہوگے ناول۔ 59 کوشچنس ہیں۔ نقد شعرا کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قدامہ ابن جعفر۔ کوشچنس۔ شبیہ الحسن کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو شبیہ الحسن کا تعلق ہے نفسیاتی دبستان سے۔ کوشچنس ہے تصنیف دھنیا لوک میں دھنی کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنند وردھن۔ کوشچنس میں ہے اردو کے کس معروف مثنوی میں مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گلزار نسیم۔ 63 کوشچنس میں غالب نے کس شہر کو اپنے خط میں دارالسرور کا نام سے یاد کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رامپور۔ کوشچنس۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا صاحب سے یہاں کون مراد ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مرزا حاتم علی۔ اس کے بعد ہے 65 کوشچنس۔ دونوں یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم، تربیت، فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو، شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا، یہ خیالات کس ناقد کے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عبد الرحمن بجنوری کا یہ قول ہے۔ اچھا قول ہے، اسے بھی ذہن نشین کر لیں۔ سر سید نے آئین اکبری پر تفرید لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ تو غالب سے کی تھی۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا مرزا غالب۔ کوشچنس۔ غم خانہ جاوید کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا 68 کوشچنس ہے۔ ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار چھپا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ تو قصیدے دوسرا جز ہے وہ کہلاتا ہے گریز۔ پہلے تشبیہ آئے گا گریز، مدح اور پھر دعا، اس طرح سے۔ شمالی ہند میں شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نکات الشعراء، شمالی ہند کا پہلا تذکرہ ہے۔ کوشچن ہے کرشن چندر کے افسانے ان داتا کا موضوع کیا ہے؟
تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قحط بنگال۔ یارستان کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قاضی عبدالودود کی۔ ذیل میں سے کون سا تذکرہ پروفیسر محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے؟ تو محمود شیرانی کا مرتب تو تذکرہ مجموعہ نقص، یہ ہے محمود شیرانی نے مرتب کیا۔ ادبی تحقیق، مسائل و تجزیہ، یہ کئی بار ایگزامس میں پوچھی ہوئی ہے، کس کی ہے بتانا ہے، کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رشید حسن خان۔ 75 ان میں سے کون سی کتاب ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اردو شہ پارے، یہ زور کی کتابیں ہیں۔ کافی لمبا ہو گیا ہے، آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔